حضرت سعید بن جبیر اور حجاج بن یوسف کی گفتگو۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ گویا اس زمانے کے بادشاہ باوجود ظلم ستم کے دین کے اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، حالانکہ پھر بھی دیندار اور عدل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر نے بھی ابن اشاعت کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج بن مروان کی طرف سے حاکم تھے۔ سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلے میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنا ایک خاص آدمی کو مکے کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلایا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں عبداللہ بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیزہ اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، اب حجاج تیرا نام کیا ہے؟ سعید میرا نام سعید ہے۔ حجاج کس کا بیٹا ہے؟ سعید جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے، اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے اچھے نام کا معنی ہونے والا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا، نہیں تو شقی بن کثیر ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج تو بھی بدبخت اور تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے۔ حجاج دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسے جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو محبوب بنا لیتا۔ حجاج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج خلیفہ کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنے ہی حال معلوم ہے۔ حجاج میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ حجاج سب سے زیادہ راضی کرنے والا کون تھا؟ سعید اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے باتوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج حضرت علی جنت میں یا دوزخ میں؟ سعید اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطالعہ کیا جاؤں۔ حجاج تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سعید میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج میں تو ہنستا ہوں۔ سعید اللہ نے اب ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید
میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج میں کیوں جرأت نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہوں کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنے کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید میں نہیں جانتا کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرائط کے موقف ہوں۔ حجاج شرائط کیا ہے؟ سعید یہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدیں جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے اور آدمی کو اچھے چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ حجاج ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز نہیں۔ سعید تو نے جمع کیا، تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ حجاج تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج بتلا کہ میں تجھ کو کس طریقے سے قتل کروں؟ سعید جس طریقے سے قتل ہونا اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ حجاج کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید معافی اللہ کے ہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور انسے حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی۔ پھر بلایا اور پوچھا حجاج تو کیوں انسا؟ سعید تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلیم سے۔ حجاج میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا میرے سامنے اس کی گردن اڑا دو۔ سعید میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ آیات پڑھی یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹا کر ادھر متوجہ ہوں اور نہیں ہوں مشکرین میں سے۔ حجاج اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور انصار کی طرف قبلے کی طرف کر دو۔ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید یہ آیت پڑھی جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بیتوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج اوندا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر، ہم تو زہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید یہ آیت پڑھی ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج اس کو قتل کر دو۔ سعید میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف اس کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا بلا خوف، اور لوگوں کے خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ والسلام۔